الحمدللہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد ماحی البطلان حامل القرآن حاشر الانسان حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ کلامہ کلام اللہ قبلتہ بیت اللہ سلامہ سلام اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ وکافۃ للناس وامتہ اخرجت للناس وکتابہ بیان للناس وإلی رسول الناس والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنے آقا مدنی تاجدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ تو ساری زبانہ خاموش نے، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ دیروز در بستان سرا ہم طوطیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت تجاب جمالہ۔ بلبلیں بھی بلبلیں کی کو بکو سن کے ہر ایک کی سو بسو کہتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے ناراض ہیں منا کے لا۔ حمد و ثنا کے بعد محتشم سامعین حضرات، آج کی یہ پروقار تقریب سعید ہمارے بھائی محترم محمد اقبال صاحب ان کی والدہ محترمہ کی روح کو اصال ثواب پہنچانے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا پڑھنا سننا اس مرحومہ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میں شکر گزار ہوں اقبال صاحب کا بھی، مصطفیٰ نور صاحب کا، قاری سعید صاحب کا، محترم قاری عارف صاحب، قاری عابد صاحب، جنہوں نے بڑی ہی محبت سے ہم سب کو یہ یاد کیا۔ اللہ ان کے علم و عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے جو حکم ہوا کہ نقابت بھی کرنی ہے ساتھ خطابت بھی کرنی ہے، پہلے نقابت ہوگی پھر تھوڑی دیر خطابت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود صاحب انشاءاللہ آپ ان کا بھی بیان سماعت کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ محبت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے سے مزہ آئے گا۔ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے ناراض ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئینہ عشق و وفا کے لا۔ دب رہی ہے باطل سے پھر امت رسول کی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا۔
محروم کر دیا جس سے ہم کو نگاہ نے، محروم کر دیا جس سے ہم کو نگاہ نے، عثمان سے وہ زیور شرم و حیا کے راہ کیوں مارا مارا پھرتا ہے اے گدائے علم، یہ خیرات دروازہ علی سے جا کے رہا۔ دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو گئی، کربلا سے حسین سے یہ نقشہ اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے ناراض ہیں منا کے لا۔ حضرات محترم، اب میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف لائے، زینت القرآ فخر القرآ حضرت قاری حافظ مدثر حسین معینی، انشاءاللہ ان کی تلاوت سماعت کریں گے۔ تو کیونکہ تلاوت اللہ کی پاک کلام وہ کتاب ہے کہ دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو، دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے کاشانہ نور میں پریشان بسنے والوں ہوتی ہے پریشانی دور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ حضرات محترم، اللہ نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو نور ہے، یہ وہ نور ہے جس کو قرآن نے نور کتاب کہا، یہ روشن کتاب ہے، یہ کتاب بھی نور ہے، اس کو لانے والا بھی نور ہے، اس کو بھیجنے والا بھی نور ہے، اور جس کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی وہ بھی نور علی نور ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ نے 2 قرآن بھیجے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے ہم نے تو ایک ہی سنا تھا، لیکن سنیے 2 قرآن، ایک قرآن بولتا ہوا اور دوسرا قرآن خاموش، ایک قرآن کالی لینوں میں آیا اور ایک قرآن کالی زلفوں میں آیا، ایک قرآن کالے لفظوں میں آیا، ایک قرآن کالی آنکھوں میں آیا، ایک قرآن لباس ورق میں آیا، ایک قرآن لباس نور میں آیا۔ یہ قرآن بھی لا ریب ہے، وہ قرآن بھی لا ریب ہے، یہ قرآن بھی بے مثل ہے، وہ قرآن بھی بے مثل ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ارے جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ حافظ و قاری بن جاتا ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، محمد کو جو تو نے قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے والی گزارش ہے تجھ سے، اے قرآن کے والی گزارش ہے تجھ سے، ہمارے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔ میں ملتمس ہوں اللہ کی لا ریب بے مثل کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے زینت القرآ فخر القرآ محترم جناب قاری محمد مدثر حسین معینی وہ تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ویسے ہم شہر میں سنتے رہتے ہیں گاؤں والے بڑے جذباتی اور محبت والے ہوتے ہیں، تو وہ انداز تو دکھائیں نا۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ کھڑے کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔